امبیسڈر صاحب، آپ فرمائیے گا کہ آپ کے نزدیک کتنی سگنیفیکنٹ ہے یہ حالیہ ڈیولپمنٹس جو اے جے کے آزاد جموں و کشمیر کے حوالے سے ہم نے امریکی حکومت کی جانب سے ایک جانب 3 روزہ دورہ امریکی سفیر کا آزاد جموں و کشمیر، امریکی سفارت خانے کا بار بار اسے آزاد جموں و کشمیر قرار دینا اور اس سے منسلک معاملات، اور اس پر ظاہر ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت میں کافی تکلیف سی ہے، بہت پریشانی ہے وہاں پہ، اور اس کی کنسرن کا وہ اظہار کر رہے ہیں۔ کیا واقعی یہ اتنی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے؟ دیکھیے کامران، ان کو 2-3 پہلوؤں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ پہلا تو میرے اپنے خیال میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ امریکہ کو اور مغربی دنیا کو اوورآل بھارت سے کچھ ڈس اپوائنٹمنٹ سی ہوئی ہے، کیونکہ یوکرین جو کانفلکٹ ہو رہا ہے اس وقت، اس میں بھارت نے ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیوٹرل پوزیشن لی اور وہ مغربی دنیا کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا۔ اس کے باوجود کہ مغربی دنیا کے ساتھ ایک تو امریکہ کے ساتھ کوآڈ میں بھی وہ شامل ہیں، اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی ہے، اور مغربی دنیا کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ بھی ہے مختلف ایشوز پہ۔ تو ایک تو یہ میرا ایک پاسیبلٹی یہ بھی ہے کہ اگر امریکی سفیر نے آزاد جموں اور کشمیر کا دورہ کیا اور اس کو آزاد جموں اور کشمیر کہہ کر مخاطب کیا، تو ایک لحاظ سے یہ پریشر ٹیکٹک بھی ہو سکتا ہے بھارت پہ کہ آپ تھوڑا بہت ہمیں اس پہ کیجئے، ورنہ ہم زیادہ کشمیر کی طرف آئیں گے اور اس مسئلے کو ہم اس کو اچھالیں گے آپ کے لیے، تو آپ کے لیے امبیرسنگ ہوگا۔ ایک تو یہ پوائنٹ پرسپیکٹیو ہو سکتا ہے۔ دوسرا پرسپیکٹیو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ اور مغربی طاقتیں جو دوسری ہیں وہ اب سمجھتی ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ معاملہ حل ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک یہ حل نہیں ہوگا، اور ہم کہتے رہے ہیں اور ہمارے وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات معمول پہ نہیں آ سکتے۔ تو شاید ایک لارجر گلوبل پرسپیکٹیو میں پاکستان، امریکہ، چائنا کے تعلقات کو دیکھتے ہوئے جو گلوبل ڈائنامکس بن رہے ہیں، اس میں شاید بھارت کی، امریکہ کی یہ کوشش ہو کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اگر تنازع یہ سمجھائیے امبیسڈر صاحب کہ یہ کیا، اس سے کیا فرق پڑا اگر امریکہ نے ایک پریس ریلیز میں سفارت خانے نے اس کو آزاد جموں و کشمیر لکھ دیا، یا امبیسڈر چلے گئے وہاں اور 3 روز کا انہوں نے دورہ کر لیا؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دراصل اس سے کیا فرق پڑ گیا، کیا بھارت کے لیے کون سی اتنی بڑی، دراصل کوئی بڑی حقیقی پریشانی ہو گئی؟ ابھی تو یہ ایک الفاظ ہے، میں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ نہیں، پریشر ٹیکٹکس ہوتے ہیں نا کامران صاحب۔ دیکھیے اس سے پہلے امریکہ ہمیشہ آزاد جموں اور کشمیر کو پاکستان ایڈمنسٹرڈ کشمیر کہتا رہا، اور اسی طرح انڈین ایڈمنسٹرڈ کشمیر۔ تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے آزاد جموں اور کشمیر کو آزاد جموں اور کشمیر کہا ہے۔ اس کی سگنیفیکنس اسی حد تک ہے کہ اس کو آپ کے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ میرا اپنا خیال یہی ہے اور میرا اپنا احساس یہی ہے کہ شاید امریکہ اور مغربی دنیا جو ہے اس وقت بھارت پہ پریشر بلڈ کرنا چاہتے ہیں یوکرین کے کانفلکٹ کے بارے میں، اور اس کے جو روس کے ساتھ تعلقات ہیں اس حوالے سے۔ تو انہوں نے مگر اسی دوران یہ جو پاک امریکہ تعلقات اور دفاعی تعلقات کے حوالے سے کافی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے، جو F-16 کی اپگریڈیشن کے لیے انہوں نے ایگری کیا ہے، $450 ملین ملیں گے۔ جنرل باجوہ کا دورہ امریکہ کا، ان کو 21 توپوں کی سلامی، اور یہ تمام جو پیش رفت ہوئی ہے یہ تو کافی سگنیفیکنٹ ہے۔ اور یہ دونوں چیزوں کو اگر ہم ملا کے دیکھیں، دیکھیے یہ تو میں وہی ذکر کر رہا ہوں نا، ایک تو گلوبل ڈائنامکس جس طرح ایوالو ہو رہے ہیں، تو پاکستان کی ریلیونس تو ابھی بھی امریکہ کے لیے موجود ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ ہم ایک ہی جانب ہمارا رخ رہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ریلیشن شپ ہے اس میں کچھ تو سبسٹینس پیدا ہو۔ اسی وجہ سے بڑی خوشائن باتیں ہیں کہ ہم نے بھی یہ ریئلائز کیا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ گو کہ ہمارے وہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ نہیں ہو سکتی، لیکن ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو مینج کرنا ہمارے لیے بھی اتنا ہی امپورٹنٹ جتنا امریکہ کے لیے ہے۔ تو یہ سارا جو ایک پچھلے سال ہم نے کھچاؤ دیکھا، تناؤ دیکھا پاکستان امریکہ کے تعلقات کے مابین، یہ ہونا نہیں چاہیے تھا میرے حساب سے، کیونکہ امریکہ کے بھارت انٹرسٹ اس خطے میں موجود ہیں۔ افغانستان سے گو کہ انہوں نے اپنی فوجیں وڈرا کر لی ہیں، لیکن اس سے ہمیں ہرگز یہ کنکلوڈ نہیں کرنا چاہیے کہ امریکہ کے مفادات اس خطے میں ختم ہو گئے ہیں۔ ان کے مفادات اس خطے میں موجود ہیں اور پاکستان کو انگیج کرنا چاہتے ہیں۔